کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بھی ایک امت کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں امتوں میں رسول آئے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کے اوپر وہ تلاوت کریں قرآن کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کا کفر اختیار کر رہے ہیں، قرآن سننے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، تو آپ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیں کہ وہی میرا رب ہے، میرا پالنے والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں بھروسہ کرنے والا ہوں اور اسی کی طرف رجوع لانے والا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی بات کوئی نہ بھی سنے تب بھی آپ نے اعلان حق جاری رکھنا ہے، اور اس بنیادی دعوت کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، توکل اسی کے اوپر ہے، ہر معاملے میں ہم اسی کی طرف رجوع لانے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو باقی کی آیات ہیں، چونکہ سورۃ الرعد کنکلوڈ ہو رہی ہے، جب بھی کوئی سورت کنکلوڈ ہونے کی طرف جاتی ہے تو بہت کریٹیکل چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں، اور سورۃ الرعد کا جو مزاج ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، اور مکی صورتوں کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور اس میں بھی پیغمبروں کا سٹیٹس کیا ہے، اللہ کا سٹیٹس کیا ہے، اور پیغمبروں میں اور اللہ میں فرق کیا ہے، کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے، جیزس کرائسٹ، اور لوگ پیغمبروں کو اللہ تعالی کے مقابلے پہ لا کھڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیغمبروں کا سٹیٹس کلیئر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ پلس جو لوگ شعبدہ بازیوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، کرتبوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، وہ منہ مانگے معجزات پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا سٹیٹس بھی کلیئر کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں نا، آپ ان کے سامنے سارے دلائل رکھیں، انہوں نے حق بات پھر بھی قبول نہیں کرنی۔ اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم میں ایک یونیک آیت ہے، اس آیت کا مزاج ہی بالکل الگ ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو آیت بار بار ان لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے بزرگی کا معیار جو ہے وہ کشف، کرامات، معجزات اور اس طرح کی چیزوں کو رکھ لیا ہے کہ ما فوق الفطرت کوئی چیزیں ہو جائیں، کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معاملات ہو جائیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جو مرضی آپ کر لیں۔ اور ہم نے تاریخ انسانی میں دیکھا ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔